بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 7 ہے، رکوع نمبر 3 کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ شکار سے تمہارا امتحان کرے گا۔ اچھا ہوا یہ تھا کہ شکار جو ہے اربوں کا معاش کا ایک ذریعہ معاش کا ایک بہت امپورٹنٹ ذریعہ تھا، اور ہوا ایسا کہ جب صلح حدیبیہ کا وقت جب آیا تھا، اس وقت جب مسلمان سارے کے سارے احرام کی حالت میں تھے، اور احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے شکار کو ممنوع قرار دے دیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ایسے کی کہ وہ جب احرام کی حالت میں تھے تو شکار ان کے سامنے بہت زیادہ کثرت سے آ رہا تھا، اور وہ صحابہ کے اتنے قریب آ رہا تھا کہ ان کو شکار کرنے کے لیے کسی اوزار کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، بلکہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑ سکتے تھے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کی آیات نازل کی، اور ان آیات کا جب نزول ہوا تاکہ اور ان پر شکار کو حرام کر دیا احرام کی حالت میں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تنالہ ایدیکم، کہ تمہارے ہاتھ بھی ان شکاروں کو، اگر شکار کو پکڑ سکتے ہیں اور تم اس شکار کو پکڑ سکتے ہو، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس شکار کو حرام کر دیا کہ تم نے اس حالت میں، احرام کی حالت میں تم نے شکار نہیں کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ایسا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش اس لیے دی لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب اس میں بھی شکار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا کہ اگر کوئی زیادتی کر دے، احرام کی حالت میں اگر کوئی شکار کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب کا حکم دے دیا ہے۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ایک ایک لفظ کو بیان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز سے منع کرتا ہے تو وہ اس انسان کی آنکھوں کے سامنے بڑی وافر مقدار میں آتی ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے بہت سی حرام چیزوں سے روکا ہے، آج دیکھیے کہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہو گیا ہے ان چیزوں سے بچانا، کہ اگر ہم انڈیویجولی ہم لوگ اگر وہ گانے نہیں سنتے ہیں تو سم ٹائمس ہمیں اسٹیٹس پر کسی کے گانے نظر آ جاتے ہیں، ہمیں ہر جگہ پر میوزک نظر آ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سب کے لیے آزمائش ہے کہ ہم کس طرح سے خود کو بچاتے ہیں۔ کسی آیت کو آج ہی آپ نے پڑھا اور آپ نے آج تہیہ کر لیا کہ ہم اس کے بعد یہ کام نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اسی روز آزمائے گا، چاہے وہ صبر کی بات ہو، چاہے وہ علم کی بات ہو، چاہے وہ عمل کی بات ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو زیادتی کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دردناک عذاب عطا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار مت کرو، شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے جان بوجھ کر شکار کرے گا یعنی کہ قتل کرے گا، تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ اس کے مساوی ہوگا، یعنی کہ اس کے ایکول ہوگا۔ کس کے ایکول ہوگا؟ وَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ، یعنی کہ جو اس نے جانور کو قتل کیا اس کے مساوی، اس کے ایکول اس نے ہدیہ دینا ہے۔ اب یہ ہدیہ دینے کے لیے کیا ہے کہ ہدیہ اس نے کہاں پر دینا ہے؟ مکہ کے اندر، حرم کے اندر اس نے دینا ہے، اور اس ہدیے سے وہ لوگ مستفید ہوں گے جو مکہ کے غربا ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سب پر فرض کر دیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اس کا حکم دے دیا ہے، اس میں کوئی فقہ کی یا فرقے کی بات نہیں ہے۔ بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین، کہ اس کا ہدیہ تم نے کہاں دینا ہے؟ کعبہ کے پاس، وہاں پر اس کا ہدیہ ادا کرنا ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا بات کی جاتی ہے، کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ وہ 5 چیزیں جو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہیں ان کو آپ وہاں پر احرام کی حالت میں قتل کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، جس میں کوا، چیل، بچھو، چوہا اور پاگل کتا ہے۔ ان کو آپ احرام کی حالت میں بھی قتل کر سکتے ہیں، ان کو احرام کی حالت میں مارنا جائز ہے، کیونکہ یہ موذی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بچھو کے ساتھ ساتھ سانپ کا بھی حکم آیا ہے کہ سانپ کو بھی آپ مار سکتے ہیں، اور ابن کثیر اور ابن مالک کہتے ہیں کہ بھیڑیا اور درندے جانور، چیتے اور شیر بھی انہی چیزوں میں شامل ہیں کہ یہ بھی انسان کو نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، ان کو بھی احرام کی حالت میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ اب جان بوجھ کر جو مارنے کے بارے میں حکم ہے، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ بعض علماء نے اس بات کے بارے میں کہا ہے کہ بغیر ارادہ کے یعنی کہ بھول کر قتل کر دے تو اس کے لیے فدیہ نہیں ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک بھول کر یا غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو تب بھی فدیہ واجب ہے۔ متعمدن کی قید جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ بطور شرط نہیں ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ لازمی جان بوجھ کر ہی ہو، لیکن کچھ فقہا کے نزدیک جمہور جو ہیں یعنی کہ جس کا اس پر اجتماع ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جان بوجھ کر بھی نہیں قتل کرتا تو پھر بھی اگر اس نے کسی جانور کو قتل کر دیا حالت احرام میں تو پھر بھی اس پر فدیہ واجب ہے۔ اب فدیہ کیا ہے؟ فدیہ یہ ہے کہ مساوی جانور سے مراد کیا ہے کہ اسی کے برابر کی قیمت کا جانور لینا ہے یا پھر اسی جیسا جانور لینا ہے۔ مثلا فور ایگزامپل کہ اگر کسی نے ہرن کو قتل کیا تو اس کے ایکول کیا ہوگی؟ بکری ہوگی، تو وہ بکری کا ہدیہ دے گا۔ اگر کسی نے گائے کی مانت یعنی کہ نیل گائے کا کیا تو اس کی مانت اس کو جانور اس کو دینا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر اس جانور کے بغیر اس جانور کی ایکول کوئی نہیں مل سکتا اس کو وہاں پر جانور، تو اس کو اس جانور کی قیمت کے برابر فدیہ مکہ میں دینا ہے، مکہ میں پہنچا دینا ہے۔ ہدیم بالغ الکعبۃ، اس نے ہدیہ کہاں دینا ہے؟ مکہ میں۔ اب مکہ میں اس نے ہدیہ عطا کر دینا ہے، اور اس کے بعد اس کی قیمت جو ہے وہ اس کی قیمت کا غلہ خرید کر مکہ کے مساکین کے اندر اس نے بانٹ دینا ہے۔ اور مساکین کے اندر قیمت کیا ہے کہ فی مسکین 1 مد کے حساب سے تقسیم کر دے گا، اور احناف کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ 1 مسکین کو 2 مد کے برابر وہ ادا کرے گا۔ اور مد ہم نے جیسا کہ کل بھی پڑھا تھا کہ مد کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا، وہ چھٹان کا حساب تھا کہ 1 مد 10 چھٹان کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ 1 مد جو ہوتی ہے 10 چھٹان کے برابر ہوتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دے دیا کہ وہ کفارہ ادا کریں، اسی کے برابر قربانی کریں یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ او عدل ذالک صیام لیذوق وبال امرہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہ اس کے برابر روزے رکھ لے، یا تو پھر وہ کیا کرے کہ وہ روزے رکھ لے اس کے برابر، تاکہ اپنے کیے ہوئے جو اس نے عمل کیا ہے اس کا وبال کا مزہ چکھے۔ وبال امرہ لیذوق وبال امرہ، کہ وہ چکھے اس وبال کا مزہ جو اس نے عمل کر دیا۔ لیکن جب وہ اس کا وبال کا ہدیہ دے دیتا ہے، کفارہ دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں عفا اللہ عما سلف، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ اگر وہ فدیہ دے دیتا ہے، کفارہ ادا کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور فدیہ کیا ہے کہ وہ 6 مساکین کو کھانا کھلائے یا پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ 3 دن کے روزے رکھے یا تو پھر وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ ومن عادی ہو گیا فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ اگر اس نے یہ بات پھر سے دہرائی تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر، اب اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں شکار کس کا حلال کیا ہے؟ کس کا؟ سمندر کا شکار، کیونکہ سمندر کا شکار ایسا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچا کر اس نے شکار نہیں کرنا، بلکہ سمندر سے باہر جب نکالتا ہے تو وہ پھر مر جاتا ہے۔ تو سمندر کا مردار انسان پر حلال ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں حلال کیا ہے سمندر کا شکار وطعام ہو، اور اس کا کھانا متاعن ہمارے لیے فائدہ مند ہے، لکم وللسیارہ تمہارے لیے بھی اور قافلے والے لوگوں کے لیے بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں حرام کر دیا صید البر، خشکی کا جانور کا شکار کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، ما دمتم حرما جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سمندر کا شکار حلال کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خشکی کا شکار حرام کر دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ہمیں احکامات دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس تم سب کے سب جمع کیے جاؤ گے۔ جب میں اور آپ اس چیز کو پہچان لیں، سمجھ لیں کہ ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف جمع کیے جانا ہے، تو ہم بہت ساری باتیں خود بخود ہی چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کعبہ کو بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ادب کا مکان بنایا ہے۔ قابت البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے اس کو ادب کا مکان بنایا ہے، ادب کی جگہ بنائی ہے، اور لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ اور عزت والے مہینے یعنی کہ حرمت والے وہ جو 4 مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان حرمت والے مہینوں کو بھی کہا ہے کہ اور عزت والے مہینہ کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، یعنی کہ قلائد ہوں، جن کے گلے میں پٹے ہوں، یہ ساری حرمت والے ہیں، یعنی کہ یہ تم پر حرام کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایذا پہنچانا، ان کو تکلیف پہنچانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تم پر حرام کر دیا کہ ان کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچانی۔ اسی طرح سے بیت اللہ کے اندر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا کہ تم کسی سے لڑائی جھگڑا کرو، مار پٹائی کرو، اور اونچی آواز میں کسی سے بات کرو، اپنی آوازیں بھی پست رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے کیوں کیا؟ ذَلِكَ لِتَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے کا علم رکھے ہوئے ہے، جانتا ہے سب کچھ، ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے پھر سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ تم یقین جان لو، تم جان لو اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت بھی کرنے والا ہے، اور بڑی رحمتیں بھی کرنے والا ہے۔ وہ صرف سخت سزا دینے میں نہیں ہے، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کو ہی دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بار بار کہا کہ وہ بخشنے والا بھی ہے اور وہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ میرے رسول کے نزدیک صرف تم تک میرا پیغام پہنچا دینا ہے، اس کے آگے میرے رسول کے ذمے کچھ نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تو جانتا ہے جو تم ظاہر بھی کر رہے ہو، ان کے احوال سے بھی واقف ہے، اور جو تم چیزیں چھپا رہے ہو اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ ہرگز خبیث ناپاک چیزیں پاک چیزوں کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ آج اگر آپ میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ حرام کمائی کرتے ہیں وہ ناپاک اور خبیث چیزیں ہی کما رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ کو بھر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ ان کے پاس مال اور دولت بہت زیادہ ہے، اور آپ کے پاس آپ کی ضروریات زندگی بھی پورا کرنے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ خبیث چیزیں طیب چیزیں کے برابر ہو سکتی ہیں؟ اپنے دلوں کو اس میں مت ڈالیے، مت سوچئے یہ بات کہ کوئی کس طرح سے پیسہ کمائی جا رہا ہے اور اس کا پیسہ اتنا زیادہ ہے اور آپ کا پیسہ کیوں کم ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا خبیث چیزیں زیادہ برابر ہو سکتی ہیں طیب چیزوں کے؟ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہیں تعجب میں بھی ڈالتی ہیں یہ چیزیں، کس تعجب میں ڈالتی ہیں کہ اور تمہیں اس تعجب میں ڈالتی ہیں کہ ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں بھری لگتی ہے، تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ ان کے پاس ناپاک چیزیں بہت زیادہ ہیں اور تمہیں ان کی ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں اس پریشانی میں لاحق کر دیتی ہے کہ اس کے پاس مال اتنا ہے، ہم اتنی محنت کر کر کے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں آ رہا، ہمارے ہاتھ خالی ہیں۔ آج میں دیکھتی ہوں کہ ہر چیز میں فالوورز زیادہ ہوتے ہیں، ہر اس گندگی کی طرف کہ ہم چاہتے ہیں، ہم ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو لڑائیوں کی ہیں، جھگڑوں کی ہیں، بے حیائی کی، جو شیطان کے راستے پر چلنے کے لیے آسان ہے اور جو اللہ کے راستے کا حکم دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے پر بلاتے ہیں، اس کو لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو دلوں میں یہ بات آتی ہے، کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ بات کہ ان کے پاس اتنی کثرت کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں قرآن میں فرما دیا کہ کثرت ان خبیث چیزوں کی تمہارے دل کو بھلی لگتی ہے، لیکن اے ایمان والو تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اے عقل والو تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم فلاح پا جائیں، لیکن ہم ہی نہیں چاہتے کہ ہمیں فلاح مل جائے، ہم ہی ہر طرح سے ہر اس طرف جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جہاں سے ہمارے دلوں میں سکون آ جائے، لیکن جتنی مال کی کثرت ہوتی ہے، جتنی مال کی کثرت ہوتی ہے، انسان کے دل کو سکون نہیں آتا، ہماری ہوس بڑھتی ہی جاتی ہے کہ آدم کا پیٹ، ابن آدم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کچھ نہیں بھر سکتا۔ اگر ایک باغ ہو تو انسان چاہتا ہے دو باغ ہو، ایک سونے کا کھیت ہو تو انسان چاہتا ہے دو سونے کے کھیت ہو، انسان چاہے گا کہ اگر ایک اس کی گندم کے بجائے اس کو سونے کی بالیاں لگے تو انسان چاہے گا کہ دو کیوں نہیں۔ یہ پیٹ کبھی نہیں بھرتا، کتنا کما لیں اس پیٹ میں نہیں بھرنا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں یہ جو مال کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس مال کی محبت کو ہمارے دلوں سے کم کر دے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں میں کم کر دے۔ میں آپ لوگوں سے لنک دوبارہ شیئر کر رہی ہوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جوائن کیجیے، انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گی آپ لوگوں کا، صرف ایک رقم کرواؤں گی، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرا کثیرا وأحسن الدارین، آمین یا رب العالمین۔